بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم ذکر کریں گے شداد کون تھا، شداد کس قوم سے تعلق رکھتا تھا، شداد کی جنت کیسی تھی، کیا کسی نے شداد کی جنت کو دیکھا ہے، شداد کی جنت دیکھنے والا شخص کون تھا، شداد کا انجام کیسا ہوا اور اس کی جنت کہاں واقع ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہ تمام تر معلومات آپ تک پہنچائیں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستوں، ارم ذات العماد، ارم ستونوں والا شہر یا زبان عام میں صرف ارم قدیم عرب قوم عاد کے مرکزی شہر کا نام تھا۔ ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عماد جمع ہے امد کی اور امد کے معنی ستون کے ہیں۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پہ رکھا تھا۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھے۔ حضرت ہود کی وفات یہیں پہ ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت و قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پہ قابض ہو گئے۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعملیوں کے سبب جب انہیں تباہ کیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف مراجعت کر گئے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پہ قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کیے تھے۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے بعد گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں۔ حضرت ہود نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی ان کے سامنے بیان کی۔ تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پہ مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دیا۔ علاوہ ازیں اپنی قلمروں میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم ہوا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کے بھیجے اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے شکل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پردے اور پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پہ ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے سے اور شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب و زربفت کے پردوں سے آراستہ کیا گیا اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل میوے پہنچا کریں۔
जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम और जरदोजी के कालीन बिछा दिए जाए। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमरा व अरकान दौलत को यह हुक्म दिया कि सब इसी में आबाद हो जाए। फिर शुद्दात खुद अपने लाव लश्कर के हमराह इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा व मुस्लिहीन को भी साथ लिया और रास्ते भर उनसे ठट्टा व तमस्खुर करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर जरो जवाहर निछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पे पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पांव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूं। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। चुनाचे अभी शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर मैं अपनी आली शान सजावटों के ऐसा जमीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह हुआ है, वो जो इरम थे बड़े सुतूनों वाले और शहरों से उसकी मानन कोई शहर शानदार न था। दोस्तों, ये था तज़किरा शुद्दाद और उसकी जन्नत का। अब रहा सवाल ये कि शुद्दाद की जन्नत देखने वाला शख्स कौन है। अब आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं जिसे शुद्दाद की जन्नत देखने का इत्तेफाक हुआ। दोस्तों, ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि सहाबी रसूल हैं जिन्हें शुद्दाद की जन्नत देखने का मौका मिला। मुकम्मल वाक़या आपको बताते हैं। रिवायात बताती हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन क़लाबा रदियल्लाहु अन्हु जो सहाबी हैं, इत्तिफाक से उधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊंट भाग गया। आप उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे, इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे शुद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूं या इसकी किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? इस कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर गए। उसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह थे, लेकिन वहां कोई इंसान न था। आपने वहां पड़े कुछ जवाहरात उठाए और वापस चल दिए। वहां से वो सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफा दमिश्क पहुंचे। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु वहां मौजूद थे। वहां जो कुछ माजरा उनके साथ पेश आया था उन्होंने बयान किया। हजरत अमीर मुआविया ने उनसे पूछा, वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा था कि ख्वाब में? हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु ने बताया कि बिल्कुल बेदारी में देखा था। फिर उसकी सारी निशानियां बताएं कि वो अदन के पहाड़ की फलां जानिब इतने फासले पे है। एक तरफ फलां दरख्त और दूसरी तरफ ऐसा कुआं है और ये जवाहिरात तो याकूत निशानी के तौर पे मैं वहां से उठा लाया हूं। हजरत अमीर मुआविया ने यह माजरा सुनने के बाद निहायत हैरानी का इजहार किया। फिर अहले इल्म हजरात से इस बारे में मालूमात हासिल की गई कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बसाया गया था जिसकी ईंटें सोने चांदी की हो। उलमा ने बताया कि हाँ, कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आया है। इस आयत में इरम ज़ातुल इमाद यही शहर है, मगर अल्लाह ने उसको लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। उलमा ने बताया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि मेरी उम्मत में से एक आदमी उसमें जाएगा और वो छोटे कद सुर्ख रंग का होगा। उसके अबरू और गर्दन पे 2 तिल होंगे। वो अपने ऊंट को ढूंढता हुआ शहर में पहुंचेगा और वहां के अजायबात देखेगा। जब हजरत अमीर मुआविया ने ये सारी निशानियां हजरत अब्दुल्लाह में देखी तो फरमाया, वल्लाह ये वही शख्स है। आपको शुद्दाद के बारे में एक हिकायत से आगाह करते हैं जो मलिकुल मौत के रूह कब्ज करने से जुड़ी है। दोस्तों, याद रहे कि शुद्दाद और उसकी जन्नत का अंजाम मोतबर तफासीर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक होने के बाद वो शहर भी लोगों की नजरों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभार रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की है। दोस्तों, फतह अल कदीर में है कि अल्लाह ताला ने मलिकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हें किसी इंसान की रूह कब्ज करते वक्त कभी रहम भी आया है? हालांकि अल्लाह अज़्ज़ व जल खूब जानता है। मलिकुल मौत ने अर्ज की, या अल्लाह, मुझको 2 इंसानों की जान निकालने में मलाल हुआ था। अगर तेरा हुक्म न होता तो मैं हरगिज हरगिज उनकी जान न निकालता। एक उस वक्त जब नीले बेकरार समंदर में एक छोटा सा जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवाना था। जहाज में बहुत सारे मुसाफिरों के अलावा
ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں ابھی اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تیرے حکم سے میں نے پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھا دی اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں سے ٹکرا ٹکرا کر اسے ہچکولے کھانے پہ مجبور کیا۔ سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن تجھ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھکڑوں اور سمندر کی طاقت پر موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے تیرے حکم سے اکثر کی روحیں قبض کر لی۔ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پہ پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ بے اٹھاہ سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے مجھے تیری طرف سے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہو گئی۔ اس وقت اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھ پہ رقت طاری ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا، جانتے ہو بعد میں اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت اسرائیل نے فرمایا، میرا رب عز و جل ہی تمام جہانوں کے معاملات سے آگاہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر اپنی بے پناہ نوازشات فرمائی اور اس کو دنیا کا بادشاہ بنایا، لیکن بجائے میرا شکر گزار بندہ بننے کے اس نے کفر کی راہ اختیار کی۔ الیاذ باللہ۔ اس بچے کا واقعہ کچھ یوں منقول ہے کہ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پہ پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد اللہ کے حکم سے کنارے پہ آ لگا۔ کنارے پہ موجود ایک مچھیرے نے جو یہ دلسوز نظارہ دیکھا کہ ایک بچہ تختے پہ پڑا کنارے کی طرف آ رہا ہے اور ایک عورت اس پہ مری پڑی ہے، تو اس نے لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب میں زمین کھود کے دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ لے کے گھر آیا۔ مچھیرا جب بچہ لے کے گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کے اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور انہوں نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ مچھیرا اور اس کی بیوی اس بچے کی لاڈو پیار سے پرورش کرنے رکھے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگے، لیکن شداد وہیں قریب کے ایک ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادے اپنی ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی چیز اٹھانی نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں پہ ہرگز مت لگانا، کہیں فائدے کے اور نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ پہ کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ کی نوازشات میں سے ایک بہت بڑی نوازش تھی۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی، ہائے ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، آئے اب میں بادشاہ کے پاس جا کے فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تمہارے خوف کے سرما وہیں چھوڑا، گرتے پڑتے اپنی جان بچائے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پہ خوب ہنسا اور سرمےدانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ مچھیرا اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے کے چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کے نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہر اکٹھے کیے تھے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کے اپنا ہمدرد اور رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود سردار بن بیٹھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکم و فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت و بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کیا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور سارے جہاں کے حاکم، عمرا اور سردار اس کی مطیع و فرما بردار ہوئے۔ دوستوں، اب ذکر کرتے ہیں شداد کی قوم عاد کا۔ طوفان نوح کے بعد مسلمانوں نے جودی پہاڑ کے قریب کے علاقے میں رہنا شروع کیا۔ ان کی اولاد میں اضافہ ہوا تو لوگ دور دراز کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ اپنے والد یا بادشاہ کی نسبت سے عاد کہلایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو عاد تھے وہ ناحق زمین میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان میں سے قوت سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عاد دو قوموں کو کہا گیا ہے، ایک عاد اولا اور دوسری عاد ثانیہ۔ ان دونوں قوموں کے درمیان کم و بیش 100 سال کا فرق موجود ہے۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود کو مبعوث فرمایا گیا تھا، جبکہ عاد ثانیہ کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ دنیا کے دو مشہور سمندروں یعنی بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان حضر موت سے لے کر مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جس کو صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ تاریخی حوالوں سے یہ ثابت شدہ ہے کہ یہ صحرائے الاحقاف والی جگہ ہی عاد کا مسکن تھی۔ کبھی یہ جگہ بہت سرسبز و شاداب ہوا کرتی تھی، اس کی زرخیزی اور شادابی اپنی مثال آپ تھی، مگر اب اس جگہ ایسی وحشت ٹپکتی ہے کہ بڑے سے بڑے سورما یہاں پاؤں رکھتے ہوئے کانپ اٹھتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، دل فریب نظاروں، بہتے جھرنوں، میٹھے پانی کے آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں سے گھرا ہوا تھا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے یہاں اپنی قوم کے تعارف اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت دین بیان کرتے ہوئے سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس آیت سے قوم عاد کا تعارف بھی ہو گیا کہ وہ کون تھے۔ وہ اللہ رب العزت کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے ہم قوم تھے، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کی دعوت دین بھی واضح ہو گئی کہ آپ نے انہیں اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کے غیر کی پوجا یعنی بت پرستی سے روکا، اور کہا کہ کیا وہ اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ دوستو، یاد رہے کہ قوم عاد ایک نافرمان قوم تھی۔ چنانچہ آیا مذکورہ بالا اور اگلی چند آیات اللہ کے نبی سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کے درمیان واقع مکالمے کو بیان کر رہی ہے، لیکن ان آیات کو پیش کرنے سے پہلے اس پورے واقعے کا خلاصہ قارئین کرام کی نظر ہے۔ چنانچہ مفتی اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی قاسم اتاری زید مجدہ اپنی تفسیر قرآن بنام تفسیر صراط الجنان میں قصے کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت اور اگلی چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس پر قوم کے کافر سردار بولے، ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے اور جھوٹا گمان کرتے ہیں، اور تمہیں رسالت کے دعوے میں سچا ہی نہیں جانتے۔ کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گستاخانہ کلام کہ تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہائی درجے کی بے ادبی تھی، اور وہ اس بات کے مستحق تھے کہ انہیں سخت ترین جواب دیا جاتا، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اخلاق و ادب اور شان حلم سے جو جواب دیا اس میں شان مقابلہ ہی نہ پیدا ہونے دی، اور ان کی جہالت سے چشم پوشی فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، اے میری قوم، بیوقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب عز و جل کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرائے؟ اللہ عز و جل کی یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں عظیم جسمانی قوت سے نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز بنایا۔ تو اللہ عز و جل کے احسانات یاد کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس وحی آتی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے۔ اس وقت قوم یہ جواب دیتی کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ عز و جل کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب عز و جل کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔
قوم عاد پر آنے والے عذاب کی کیفیت کا بیان چند آیات کے بعد مذکور ہے، اور اس کے علاوہ یہ واقعہ سورہ ہود آیت نمبر 50 تا 60 میں بھی مذکور ہے۔ دوستوں، تفسیر صراط الجنان سے قوم عاد کی نافرمانیوں کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو معاذ اللہ ان عقل کے اندھوں نے اللہ کے نبی کو بیوقوف کہہ ڈالا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے، اس کی قوم کے کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ ہود علیہ السلام کی پہلی گستاخی اور نافرمانی تھی، اور اتنے ظلم پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان بد نصیبوں نے اللہ کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا تک کہہ دیا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ان جفاکاروں کا قول یوں حکایت کیا گیا، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے دوسری گستاخی اور نافرمانی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ راہ خدا میں اتنے سخت جملے کسے گئے جن کے وہ قطعاً مستحق نہ تھے، کیونکہ اللہ کے تمام نبی معصوم ہیں، مگر پھر ان کی ذات بابرکات سے کمال شان حلم کا ظہور ہوا۔ چنانچہ ان کے قول کو حکایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، ہود نے فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ کافروں نے گستاخی کر کے حضرت ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ بیوقوف کہا، جس پر آپ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کامل عقل والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ تمام جہان کی عقل نبی کی عقل کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ، کیونکہ نبی تو وحی کے ذریعے اپنے رب عز و جل سے علم و عقل حاصل کرتا ہے، اور اس چیز کے برابر کوئی دوسری چیز کا ہونا محال یعنی ناممکن ہے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ جاہل اور بیوقوف لوگوں کی بدتمیزی اور جہالت پر بردباری کا مظاہرہ کرنا سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب و کمال کا اظہار جائز ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے دعوت حق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی، تو اللہ کی نعمت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت اور بدنی قوت عطا فرمائی تھی، چنانچہ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں ہوا۔ یہ بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے، لیکن ان بد نصیبوں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حلم سے لبریز دعوت حق نے بھی اثر نہ کیا۔ یوں ان کی سرکشی اور نافرمانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ اس اثر انگیز پھولوں کے جواب میں انہوں نے جو کہا اسے حکایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ معاذ اللہ، ان ظالموں کو اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید نے کہیں کا نہ چھوڑا، اور وہ اپنے نبی کو عذاب لانے کا چیلنج کر کے اللہ رب العزت اور اس کے نبی کی نافرمانی کا قبیح ارتکاب کر بیٹھے۔ بہرحال جب ان کی سرکشی نے طول پکڑا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب عز و جل کا غضب لازم ہو گیا اور تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب و لازم ہو گیا۔ کیا تم فضول ناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا اور انہیں پوجنے لگے اور معبود ماننے لگے، حالانکہ ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے اور وہ الوہیت کے معنی سے قطعاً خالی و عاری ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پہ عذاب بھیجا، جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جھڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے اور اپنا لشکر اس قدر وسیع و مضبوط بنا لیا تھا کہ ہر طرف اس کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا، اور روئے زمین کے کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لاؤ لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔
اور اس نے دعوی خدائی کر ڈالا۔ عالموں اور واعظوں نے اس ملعون کو پند و نصیحتیں کی اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوششیں کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت و حکمت، جاہ ثروت، عزت و شہرت اور حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ سب ملک و دولت پانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑ ہا درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے، تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑھی اور سنی تھی وہ سب اس کے سامنے بیان کر دی۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جنت بنانے کا حکم نامہ جاری کیا، جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں کہ وہ کیسی جنت تھی۔ دوستو، اپنی جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس کا تکبر اور کفر اس کے کچھ کام نہ آیا۔ اس واقعے میں عبرت کے بے شمار پہلو پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ تکبر سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے کہ تکبر انسان کو تنزلی کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور متکبر انسان نشان عبرت بن جاتا ہے، کیونکہ تکبر جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تکبر صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بری موت سے پناہ چاہتے ہیں اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا واقعہ ملک الموت کا کہ کیسے ملک الموت نے ایک بچے پہ ترس کھایا، اور پھر وہی بچہ بڑا ہو کے سرکش بنا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کے علاوہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شداد کی موت کے بارے میں بھی ملک الموت نے کہا کہ اس کی موت پر بھی مجھے ملال ہوا، کیونکہ اس نے اپنی ساری دولت لگا کر جنت تیار کروائی لیکن دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ دوستو، شداد کی ایسی موت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف عمان اور حجر موت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان ہے۔ قوم عاد نے زمین کو فسق سے بھر دیا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے ایک بت کا نام سدائی اور ایک کا نام سمود اور ایک کا نام ہوائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک و بت پرستی اور ظلم و جفاکاری کی ممانعت کی، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زوراور کون ہے۔ ان میں سے صرف چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پہ ایمان لائے جو بہت تھوڑے تھے، اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مستد بن سعد تھا۔ وہ اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستمگاریوں میں زیادتی کی اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں 3 آدمی تھے، جن میں مرسد بن سعد بھی تھا۔ یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں امالیق کی سکونت تھی، اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننیال قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقے سے وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے ہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے۔ اس طرح انہوں نے عیش و نشاط میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے جو وہاں گرفتار بلا ہے، مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ خیال کریں کہ اب اس کو میزبانی کی راہ گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرسد بن سعد نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم، تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، البتہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرسد نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے مرسد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ میں جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس کے ساتھ آسمان سے ندا ہوئی کہ اے قیل، اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر۔ اس نے اس خیال سے سیاہ بادل کو اختیار کیا کہ اس سے بہت پانی برسے گا۔ چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے، مگر اس سے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔
یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے نہ بچ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد وہ ایمانداروں کو ساتھ لے کے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخری عمر تک وہیں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ قوم عاد ایک نہایت جسیم، قداور اور زوراور قوم تھی۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ مضبوط پہاڑوں کو تراش کر سردیوں اور گرمیوں کے لیے الگ الگ گھر بناتے تھے۔ لیکن جب ایسی قوم نے اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان کو رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ پاک ان کی ہلاکت و تباہی کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الزاریات آیت نمبر 41 اور 42 میں فرماتے ہیں، اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ آخر وہ کون سی بدعمالیاں اور بد کرداریاں تھیں کہ جن کی بنا پر اس قوم کو عذاب دیا گیا؟ آئیے اس کا جواب قرآن سے لیتے ہیں۔ قوم عاد غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 53 میں ان کے قول کو یوں بیان کیا گیا، بولے اے ہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں، نہ تمہاری بات پر یقین لائے۔ قوم عاد اللہ پاک اور ہود علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ ہود آیت نمبر 59 میں ہے، اور یہ یاد ہے کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے۔ قوم عاد ہود علیہ السلام کی گستاخی کرتے تھے، جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 66 میں ان کے اس قول کو بیان کیا گیا۔ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ قوم عاد اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، جیسے کہ سورہ حاقہ آیت نمبر 4 میں ہے۔ سمود اور عاد نے صخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا۔ قوم عاد غرور و تکبر کرتے تھے، جیسے کہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15 میں آتا ہے۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے، ہم سے زیادہ کس کا زور۔ دوستو، قوم عاد کو جن نافرمانیوں کی بنا پہ عذاب میں مبتلا کیا گیا، ہمیں ان سے بھی بچتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ ہر حال میں رب قہار و جبار کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ بنی نوع انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اپنے نبی علیہ السلام کی بات ماننے سے بارہا انکار کیا، تو اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی و اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ دوستو، ایسے ہی اللہ رب العزت غرور و تکبر کرنے والوں کو نیست و نابود کرتا ہے۔ تواریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور متکبر شخص کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام قارون تھا، اور اس کے مال و دولت نے اس کو متکبر بنا دیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کی حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و با اخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے، لیکن بے شمار دولت ان کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر و مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کے آمادہ کیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت کہ جب حضرت موسیٰ واعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا کے فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کے کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کے آپ پہ بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت
حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ قارون پہ اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کے قارون رونے اور بل بنانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے کہ تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گئے۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقت پر جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پہ ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پہ بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کے مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پہ احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد تلاش مت کر۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بند سور کر تکبر و غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور خدا کی اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھر تھراتے رہیے۔ اللہ اکبر۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پہ بھاری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر تاکہ تو عذاب سے نجات پائے، کیونکہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ کے ذریعے آخرت کے لیے عمل کرے، اور تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، اور گناہوں کا ارتکاب کر کے نیز ظلم، بغاوت اور سرکشی کر کے زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں قارون کے اترانے یعنی فخر و تکبر کے طور پر خوش ہونے کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں خوش ہونے اور خوشی منانے سے متعلق 3 شرعی احکام ملاحظہ ہوں۔ شیخی کی خوشی یعنی اترانا حرام ہے، لیکن شکر کی خوشی عبادت، جیسے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ جرم کر کے خوش ہونا حرام ہے، جبکہ عبادت کر کے خوش ہونا بہتر ہے۔ ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے، جیسے خوشی سے ناچنا شروع کر دینا، جبکہ جائز طور سے خوشی منانا اچھا ہے، جیسے خوشی میں صدقہ وغیرہ کرنا۔ دوستو یاد رہے کہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے کے معروف بادشاہ قارون کا محل مصر کے جنوب مغربی صوبے الفیوم میں نہر قارون کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے یہ قارون کا خاص محل ہے جس کا نام کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا، اور اللہ عز و جل نے اس کو زمین میں دھسا دیا تھا۔ مذکورہ محل میں 3000 کمرے ہیں۔ اس میں داخل ہونے والا راستہ بھٹک جاتا ہے اور باہر آنے تک دماغی توازن کھو چکا ہوتا ہے۔ تاہم آثار قدیمہ اور تاریخ کے مصری ماہرین باور کراتے ہیں کہ یہ تمام معلومات بے بنیاد ہے، اور قارون کا حقیقی محل عراق کے علاقے نینوا میں واقع تھا۔ قدیم زمانے کے مصریوں نے اس محل کو قصر قارون کا نام اس واسطے دے دیا کہ اس کے پڑوس میں نہر قارون واقع ہے۔ اس نہر کو یہ نام اس کی کثرت تلاطم کی وجہ سے دیا گیا۔ ابتدا میں اس کو نہر قرون کا نام دیا گیا، جو بعد میں بگڑ کر نہر قارون ہو گیا۔ ماہر آثاریات ڈاکٹر عبد الرحیم ریحان نے العربیہ.net سے گفتگو میں الفیوم میں واقع قصر قارون اور 3000 کمروں کی حقیقت کا انکشاف کیا۔ ان کے مطابق یونانی مورخ ہیروڈوت نے 5ویں صدی قبل مسیح میں الفیوم میں نہر قارون کا دورہ کیا تھا۔ اس نے یہ دعوے سن رکھے تھے کہ قارون ہی قبل مسیح میں مصر کا بادشاہ ہے، جبکہ
ہیرودوت کی سابقہ معلومات کے مطابق قارون کا محل اور اس کا واقعہ آشوری شہر نینوا میں پیش آیا۔ ہیرودوت کی تاریخی معلومات اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ نینوا کا بادشاہ، جس کا ابولو کے نام سے پکارا جاتا تھا، بہت زیادہ مال و دولت کا مالک تھا جو زیر زمین خزانوں کی شکل میں محفوظ تھے۔ ڈاکٹر ریحان کے مطابق ہیرودوت نے نینوا اور الفیوم کے دونوں قصوں کو مربوط کر دیا۔ بعد ازاں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہودیوں نے مصر میں موجودگی کے دوران غلط معلومات کو پھیلایا اور الفیوم میں نہر کی کھدائی کے قصے کو قرآن کریم میں مذکور قارون کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہودیوں نے افواہ پھیلائی کہ الفیوم کا یہ محل اسی قارون کا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور یہی شخص تورات میں قوراہ کے نام سے مذکور ہے۔ ڈاکٹر ریحان نے واضح کیا کہ ہیرودوت کے مطابق الفیوم میں واقع محل 1500 کمروں پر مشتمل ہے، جبکہ اتنی ہی تعداد میں کمرے زیر زمین بھی ہیں۔ اس بھول بھلائیوں میں داخل ہونے کے واسطے ایک راہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصر کے صوبے الفیوم کا نام قبطی زبان کے نام بیوم نہر کا اڈا سے نکلا ہے۔ بعد ازاں یہ فیوم ہو گیا اور پھر مسلمانوں نے اس میں آل کا اضافہ کر دیا، جس کے بعد یہ الفیوم ہو گیا۔ جہاں تک نہر قارون کے نام کا تعلق ہے تو اس میں اسی قارون کی جانب اشارہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، مگر یہ مقام جغرافیائی طور سے قارون کے قصے کا محل وقوع نہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم نے کس انداز میں قارون کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قارون بڑی سجدھد اور ٹھاٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے ایک روز نکلا۔ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے، جیسا کہ مال و متاع قارون کو ملا ہے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ یقیناً اس کے پاس تو دولت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پہ افسوس ہے، ثواب الہی بہتر ہے ان لوگوں کے پاس لیے جو ایمان لاتے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، لیکن اسے صابروں کے سوا کوئی نہیں پا سکتا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور عذاب الہی کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی، اور وہ خود بھی اپنی مدد نہ کر سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کی مقام و منزلت کی تمنا کرتے تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، وائے ہو ہم پر، یہ تو اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر روز کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں زمین میں بھی دھسا دیتا۔ افسوس کافروں پر کہ وہ ہرگز نجات نہیں پا سکتے۔ دوستو، یہاں ان آیات کی تفاسیر کو بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ معذور دولت مند لوگ طرح کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نمائش ثروت جنو ہے۔ انہیں اس عمل سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اپنی دولت کا لوگوں پہ اظہار کریں، مثلا یہ کہ وہ اپنی گراں قیمت سواری پہ سوار ہو کے نکلیں اور برہنہ پال لوگوں کے درمیان گزریں، ان کے منہ پہ گرد و غبار ڈالتے جائیں اور ان کی تحقیر کرتے جائیں۔ انہیں اس عمل سے تسکین ہوتی ہے، لیکن دولت کی یہی نمائش ان کے بلائے جاں بن جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف کینہ پرورش پانے لگتا ہے اور جذبات نفرت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی شرمناک اور مکروہ عمل ان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے یا ان کی دولت کو برباد کر دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس جنون آمیز عمل کا نتیجہ کسی قسم کی تحریک ہو، مثلا لالچی افراد میں مزید دولت حاصل کرنے کی ہوس میں اضافہ ہو اور سرکش لوگوں میں فرما برداری کے جذبات پیدا ہوں۔ مگر اہل ثروت نمائش دولت کے عمل کو اس تصور کے بغیر انجام دیتے ہیں۔ در حقیقت ان کا عمل بھی ایک قسم کی ہوس ہوتا ہے، اس میں سے کسی سوجھ بوجھ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بہرحال قارون بھی اس قانون سے مستثنا نہ تھا، بلکہ جنون نمائش ثروت کا ایک واضح نمونہ تھا۔ قرآن میں زیر بحث آیات میں ایک جملے کے اندر قارون کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قارون پوری زیب و زینت سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ اس نے اپنی پوری قوت اور توانائی اس کام پر صرف کر دی تھی کہ وہ اپنی تمام دولت و آرائش کو لوگوں کے سامنے نمائش کرے۔ اور یہ بات محتاج ذکر نہیں کہ اتنی دولت کا مالک شخص جب نمود و حشمت کا ارادہ کرے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ کتب تواریخ میں اس واقعے کے متعلق بہت سے افسانے اور داستانیں ذکر ہوئی ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قارون 4000 خادموں کی قطار کے ساتھ بنی اسرائیل کے درمیان سے گزرا، جبکہ یہ 4000 خادم گراں قیمت گھوڑوں پر سرخ پوشاک پہنے ہوئے سوار تھے۔ اس کے ساتھ خوشگل کنیزیں بھی تھیں جو سفید خچروں پہ سوار تھیں، جن پر سنہری زین کسے ہوئے تھے۔ ان کی پوشاکیں سرخ اور سب طلاکار تھیں۔ بعض لوگوں نے اس کے خادموں کی تعداد 70,000 لکھی ہے۔ جیسے کہ دنیا کا معمول ہے، قارون کی جاہ و حشمت کو دیکھ کر لوگوں کے درگرو ہو گئے۔ دنیا پر سب اکثریت نے جب اس خیرہ کن منظر کو دیکھا تو ان کے دل تمنائیں مچلنے لگی۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے کہ کاش وہ بھی قارون جیسی دولت کے مالک ہوتے، کاش ایک دن، ایک ساتھ یا ایک لمحے کے لیے ہی یہ شکوہ نصیب ہوتا۔ اس کی کیسی شیریں، جذاب، نشاط انگیز اور لذت بخش زندگی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے
انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس حقیقت میں اس کے پاس 9 دولت کافرواں کا حصہ ہے۔ آفرین ہے قارون پر اور اس کی بے پناہ دولت پر۔ واہ، اس کا کیا جاہ و جلال ہے اور کتنے خادم و نوکر چاکر ہے۔ تاریخ میں اس جیسا کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ عظمت اسے خدا نے عنایت کی ہے۔ غرض لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ در حقیقت اس واقعے میں امتحان کی ایک بہت بڑی بھٹی جل رہی تھی۔ اس بھٹی کے بیچ قارون تھا تاکہ وہ اپنی سرکشی اور غرور کا امتحان دے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے دنیا پرست لوگ اس بھٹی کے گردا گرد مقیم تھے، لیکن قارون کے لیے ایک دردناک عذاب تھا، ایسا عذاب جو ایسی نمائش کے بعد ہوتا ہے۔ یہ عذاب اوج عظمت سے قعر زمین میں لے جاتا ہے، لیکن اس دنیا طلب بڑی گروہ کے مقابلے میں ایک اقلیت اہل علم صاحبان فکر، پرہیزگار اور با ایمان لوگوں کی بھی وہاں موجود تھی، جن کا افق فکر ان مسائل سے برتر و بالا تر تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نزدیک احترام شخصیت کا پیمانہ زر و زور نہ تھا۔ ان کے نزدیک انسان کی قدر کا معیار اس کے مادی وسائل نہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ دولت و ثروت کی عارضی اور موسیقی انگیز نمود و نمائش پر تمسخر آمیز طور پہ مسکرا دیتے تھے اور اسے ایک بے مغز اور غیر حقیقی شے سمجھتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں مذکور ہے کہ وہ لوگ جنہیں علم و معرفت عطا ہوئی تھی، انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، خدا کی طرف سے ثواب اور جزا بہتر ہے۔ ان الفاظ پر انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ یہ ثواب الہی صرف ان لوگوں کا نصیب ہے جو صابرین ہیں۔ اس ثواب الہی کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زینتوں اور اس کے ہیجان انگیز پر وہ شکوہ کے مقابلے میں مستقیم المزاج رہتے ہیں، جو نعمات دنیا کی محرومیت کو مردانہ وار استقلال سے برداشت کرتے ہیں، جو ناقص لوگوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتے اور جو دنیا میں مال و دولت اور خوف و مصیبت کی آزمائش کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام اس دولت کا خواہاں ہے جو زمین پر باعث فساد، انسانی اقدار کو فراموش کرنے والی، ارتکاز و تکاثر کی جنون آمیز مسابقت میں گرفتار کر دینے والی، انسان میں جذبہ برتری ذات پیدا کرنے والی، دوسروں کو بنظر تحقیر دیکھنے والی اور یہاں تک کہ پیغمبروں کے مد مقابل آنے والی نہ ہو۔ ان اخلاق رذیلہ کے بجائے وہ دولت ایسی ہو جس سے جملہ بنی نوع کو فائدہ پہنچے، بین الناس اقتصادی نشیب و فراز کے خلا کو پل کر دے، بیچارے غم رسیدہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھے اور مستضعفین کے احتیاجات اور مشکلات کا حل بن جائے۔ اگر کوئی شخص ایسی دولت کا مالک ہے جس کے مصرف ایسے مقدس مقاصد ہیں تو اس شخص کو دنیا اور دولت پرست نہیں کہہ سکتے۔ ایسے شخص کا تعلق نعمات آخرت سے ہے۔ چنانچہ ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ ہم دنیا کے پیچھے لگے ہیں اور اس سے بستگی رکھتے ہیں، ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم دنیا پرست نہ ہو جائیں۔ امام جعفر علیہ السلام جو کہ اس شخص کی نیکی اور تقویٰ کو جانتے تھے نے اس سے سوال کیا، تو دنیا کی دولت کو کس کام میں خرچ کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے جواباً عرض کیا، میں اس سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی معاشی فراہم کرتا ہوں، اپنے اعضاء کی مدد کرتا ہوں، راہ خدا میں اتفاق کرتا ہوں اور حج و عمرہ بجا لاتا ہوں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے جواب دیا، یہ دنیا طلبی نہیں، طلب آخرت ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔